اب بلا تاخیر مبلغ اسلام، یہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے، تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا، وہ بھی جب نام لیتے ہیں یا آگے سے چھوڑ دیں گے یا پیچھے سے چھوڑ دیں گے، تو اس لیے بطور اپنی اصلاح اور تعلیم مبلغ اسلام حضور قبلہ بابا جی پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ زینت آستانہ عالیہ چورا شریف، آپ اپنے ملفوظات گرامی سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سرہند شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، حضور قبلہ بابا جی سرکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انت شمس انت قمر انت نور فوق نور، یا رسول اللہ انت شمس انت قمر انت نور فوق نور، انت مصباح الہدایت انت مفتاح الصدور، انت شافعنا یا محمد فی مہمات الامور، یا حبیبی سیدی للہ انظر حالنا، سیدہ راہ خدا کن یک نظر بر حال ما۔ کیا ساتھیو، حضرت مولانا نے بڑی محبت سے یہ اعلان فرمایا ہے۔ اصل میں یہ جو ایک نشست ہے، یہ افتتاحی نشست سمجھ لیں۔ یہاں پہ حاضری کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو کہ آستانے پہ کچھ جگہ کی قلت ہے، تو یہ اللہ نے ایک جگہ کھلی عطا فرمائی ہے اور آپ لوگوں کی محنت ہے، تو ذرا مل بیٹھیں گے۔ دوسری بات یہ تھی کہ مل بیٹھنے کا بھی کوئی بہانہ بنا لیں۔ جب مل بیٹھنے کا کوئی بہانہ بن جائے تو وہ بہانہ اچھا ہو، تو وہ جتنی گھڑیاں بیٹھے رہیں گے اتنی وہ گھڑیاں جو ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ بہت سارے اولیاء کاملین جتنے بھی ہیں ان سے ایک میری عقیدت ہے، اکثر میں آستانوں پہ میری حاضری ہوتی ہے۔ طریقت کے لحاظ سے بحمد اللہ تعالی آبائی طور پہ ایک تعلق جو ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے ہے۔ مجدد پاک کے پیروکار ہیں، شاہ نقش بند مشکل کشا کے رضا خار ہیں۔ کاسٹ کے لحاظ سے گیلانی سادات کے ساتھ میرے آبا و اجداد کا میرا ایک رشتہ ہے۔ الحمدللہ کہ آج تک اپنے بابا جی سے لے کے تو میں نے چورا شریف کے اپنی ایج کے مطابق اپنی پیچھے والی یعنی سابقہ والد گرامی اور ان کے ہم اثر ان کے بھائی ماموں زاد بھائی چچا زاد بھائی حضرات جو تھے ان کی میں نے زیارت کی۔ حضور قبلہ عالم
قطب العالمین قطب الارشاد میرے مرشد گرامی حضرت سرکار پیر حیدر شاہ بادشاہ کالی چادر والی سرکار کی بھی میں نے زیارت کی، ریزہ ہاری کی، اور آپ کے بھی بھائی جو تھے، ماموں زاد بھائی تھے، خالہ زاد بھائی تھے، میں نے ان کی بھی زیارت کی، مجھے شرف حاصل ہوا۔ یہ ان کی بندہ پروری تھی کہ مجھ جیسے ایک نکمے آدمی کو وہ اپنے دامن محبت میں جگہ عطا فرماتے تھے۔ کیا کیا میں آپ کو گن گن کے بتاؤں، کیا کیا میں آپ کو وہ شمار کر کے بتاؤں کہ آج تو کرامات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں اور جب سوچتا ہوں کہ وہ اللہ والے لوگ جو تھے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہی جو تھا وہ ایک کرامت تھی، مگر یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایک عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ اور ایک بحر بے کراں جو تھا عشق کا، جن کے سینوں میں موج زن تھا، ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور حالت انکساری میں، حالت فقر میں وہ خاموشی سے دنیا سے چلے گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے چورا شریف کے اکثر بزرگوں کی زیارت کی ہے، اور ان میں سے بڑے سخت مزاج بزرگ جو تھے وہ حضرت قبلہ عالم امّ محترم چاچا جی صاحب پیر سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کسی وقت سوچ کے کہ ان کی بھی بڑی محبت تھی مولانا صاحب کے ساتھ۔ یہ مسجد میں تنہا امام تھے تو وہ ان کے پاس بھی جاتے تھے، اچھا، اور پھر وہاں پہ وہ خالی جاتے نہیں تھے بلکہ 2-2 3-3 4-4 دن رہتے بھی تھے۔ تو ان لوگوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ۔ تو مل بیٹھنے کا جو معاملہ یہ ہے کہ سرزمین پنجاب، خطہ پنجاب کے اوپر ایک شہر ہے جسے کہتے ہیں شہر قصور، بڑے بڑے وہاں پہ بزرگ ہیں، سرکار سید عبد الرحمن شاہ قصوری دائم الحضوری بھی وہاں پہ جلوہ فرما ہیں، جو ہر روز جن کو آقا کریم کی زیارت ہوتی تھی وہ بھی وہاں پہ جلوہ فرما ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ اس بات کو تماشا نہ بنائیں، یہاں پہ میں بڑے بڑے تماشے دیکھ رہا ہوں، تھیٹر دیکھ رہا ہوں، اس بات کو تماشا نہ بنائیں کہ جی ہمیں حضور ملے، ہمیں حضور ملے، یہ اپنی جگہ پہ بالکل بات ٹھیک ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ جب خود سرکار نے فرما دیا، آقا نے فرما دیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اور یہ لفظ حق جو ہے نا، اس کے اوپر صوفیاء نے اپنے مزاج کی تفسیریں کی ہیں اور علماء نے اپنے مزاج کی تفسیریں کی ہیں، اور کھو جاتا ہے آدمی ایک حیرت میں کہ مقام عشق و محبت والوں نے اپنے مقام کی، اپنے ذوق کے مطابق کی تفسیریں کی، مگر یہ ہے کہ جب سرکار نے فرما دیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، یعنی کہ کسی اور کو نہیں دیکھا، میری کوئی شکل نہیں بن سکتا، کوئی وضع نہیں اختیار کر سکتا، میری کوئی صورت نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ ابلیس لعین سب کی صورت اختیار کر سکتا ہے، جنات سب کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، مگر سید دو عالم کی صورت نہیں اختیار کر سکتا، جرأت ہی نہیں ہے کہ سید دو عالم کی وہ صورت اختیار کرے۔ تو جب خود سرکار نے کہہ دیا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، تو آقا کا کرم جب ہو جائے وہ مہربانی فرما دیں۔ اب دیکھو، میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں، اکیلا بیٹھتا ہوں کہ یہ نیک اعمال، یہ معاملہ طلب و مطلوب و محب کا، کیا یہ ہمیں باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فرمائے، عطا فرمائے؟ کیا خیال ہے آپ؟ اس لیے کرتے ہیں؟ مگر مرشد افکار حضرت علامہ لاہوری قلندر نے ارشاد فرمایا تھا، ہے رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا،
ہے رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا، دیر و حرم بت خانہ بھی چھوڑ دے، دیر و حرم بت خانہ بھی چھوڑ دے، یہ سوداگری نہیں، یہ سوداگری نہیں بندگی خدا کی ہے، ارے ناداں جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اس نظریے سے نہ کر کے وہ مجھے جزا دے گا، وہ مجھے جنت دے گا، وہ تو مالک ہے، مالک الملک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جسے جب جی چاہے جو عطا فرما دے، جس کی بے نیازی ہے۔ تو آقا کریم اگر چلتے چلتے بازار میں بھی کسی کو مل پڑے، یہ سرکار کا کرم ہے، ہم کون ہوتے ہیں یہ اس کے اوپر تنقید کرنے والے یا انگلی اٹھانے والے؟ مگر اس بات کے اوپر احتیاط جو ہے وہ بڑی لازم ہے، بڑی لازم ہے، بڑی لازم ہے، اس بات کو سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ مل بیٹھنے کا بہانہ، حضرت بابا جی سرکار ملا شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار نو ملن دا بہانہ کی کراں، یار نو ملن دا بہانہ کی کراں، صرف پھلاں دی ٹوکری میں مالن بن پھراں، صرف پھلاں دی ٹوکری میں مالن بن پھراں، کہ ایک بہانہ ہے اس کو پانے کا، اس کو حاصل کرنے کا، اس کو ملنے کا۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل بانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اے خلیفۃ المسلمین، ذرا یہ بتائیں کہ اچانک آنن فانن آپ کی ظاہری نظروں سے سید دو عالم اوجھل ہو گئے، پردہ فرما گئے، آنکھ والے تو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی گزر کیسے ہوتی تھی؟ اب کیسا عجیب سا سوال تھا۔ اور دیکھیں ایک عاشق صادق، ایک طالب کا، عاشق و صادق کا ایک جواب آپ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ جس جگہ سرکار جلوہ فرما ہوتے تھے وہ جگہ ہم خالی چھوڑ دیتے تھے، وہاں ایسے ہی ہوتا تھا سلسلہ، مصلی مثلا لگی ہوتی تھی، اس کے گرد ہم ایک حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے، حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے اور سرکار کی باتیں سنتے تھے، سرکار کی باتیں سناتے تھے۔ اسی ٹائم کے اوپر جس ٹائم پہ سرکار دو عالم کے پاس محفل ہوتی تھی، اسی ٹائم پر سرکار کے پاس بیٹھتے، ادھر بیٹھتے بھی تھے، سرکار کی باتیں کرتے تھے، سرکار کی باتیں سناتے تھے، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ سرکار ہمارے میں موجود ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، کہ ذکر حبیب جو ہے یہ وصل حبیب سے کم نہیں ہے۔ تو اس لیے مولانا صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے کہ ذکر حبیب اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ وصل حبیب سے کم نہیں ہے۔ تو مل بیٹھنے کا ایک سلسلہ تھا کہ مل بیٹھیں گے، درود شریف کی بات ہو رہی تھی، تو تقریباً عرصے سے یہ میں اس جد و جہد میں جو ہے وہ کھویا ہوا ہوں، لگا ہوا ہوں۔ پاکستان میں بھی اپنی جامعہ میں، دارالعلوم جامعہ حیدریہ میں، اکثر میرا یہ پہلا جملہ یہی ہوتا ہے کہ جب درود شریف کی دعوت دی جائے تو پھر اسے سنا نہ کرو۔ ایک لفظ مولانا صاحب نے استعمال کیا تھا بخیل کا۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ عابد ہے، زاہد ہے، بخیل ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد بخیل ہے تو مقام فقر، مقام ولایت تو دور کی بات ہے، وہ اس رستے کا مسافر بھی نہیں ہے اگر وہ بخیل ہے تو سرکار دو عالم نے کتنا سختی سے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پہ درود نہ پڑھا تو اس نے مجھ سے جفا کی اور اس نے مجھ سے بخیلی کی۔ حضرت سرکار شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے پائے کے بزرگ ہوئے، آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کے اندر بزرگان دین کے اپنے حالات لکھے ہیں، فرید الدین عطار۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر نام محمد را نیاب ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ لو ازغر کے نجینا،
کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد گرامی اس کے اوپر آ کے نا تو بڑا پیچا پڑتا ہے مولانا، اس بات کے اوپر بڑا پیچا پڑتا ہے. وہ پیچا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی بن کے بیٹھیں. اب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے والد کی زیارت کی ہوگی، دادا کی زیارت کی ہوگی، نانا کی زیارت کی ہوگی، اپنے اور بزرگوں کی زیارت کی ہوگی. کم از کم دادا کی زیارت جن کا نصیب تھا انہوں نے کی ہوگی، نانا کی زیارت کی ہوگی. کیا خیال ہے مولانا صاحب، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس معاملے میں کہ ہم ان کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ؟ فتویٰ کیا ہے؟ ہم ان کو غلط کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ کامل مسلمان تھے، کامل مسلمان، ماؤں کا دودھ پیا تھا اور وہ سچ بولنے والے تھے، رزق حلال کھانے والے تھے. کیا ہم ان کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہمارے ایمان کا معاملہ جو ہے وہ ڈول جائے گا، خطرے میں ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، دادا ہیں، ہمارے سب کے دادا ہیں، اگر وہ حضرت آقا کریم کے نام کا وظیفہ کر رہے ہیں، آقا کریم کے نام کا ورد کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دادا وظیفہ کرے اور پوتا وظیفہ نہ کرے؟ دادا وظیفہ کرے، باپ وظیفہ نہ کرے، بیٹا وظیفہ نہ کرے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، اگر حضرت آدم علیہ السلام اس نام کا وظیفہ ورد کر کے اس شفیع نہ بناتے، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح اصغر کے نجینا، نہ آدم علیہ السلام کی توبہ کا کوئی معاملہ تھا. یا میں نے خالی توبہ کا معاملہ کہا ہے، یہ آگے نہیں چلنا کیونکہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ بات نہیں ہے. کوئی معاملہ اور تھا جو قدرت مشیت الہی اسی میں تھی. اور نہ نوح اصغر کے نجینا. اب نوح علیہ السلام نے کشتی نہ تو اپنی مرضی سے بنائی، نہ کوئی لکڑیاں اپنی مرضی سے اکٹھی کی، کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا. حکم ہوتا گیا، کشتی بنتی گئی، حکم ہوتا گیا، بنتی گئی. مگر یہ سارے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ کشتی جو ہے وہ چل نہیں رہی. بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یہ کشتی چلتی نہیں. تو امر یہ ہوتا ہے کہ کشتی کے جتنے تختے ہیں، پٹے ہیں، ان کے اوپر تو نے سارے نام لکھ دیے ہیں، مگر ایک نام کی کمی ہے، وہ نام ہے اسم محمد. اسم محمد. مرشد افکار فرماتے ہیں نہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. آپ کو اس پھٹے کے اوپر نام لکھا تو وہ پھٹا تھا تختی، وہ کشتی جو تھی وہ تیرنے لگی. اللہ کے نبی کی کشتی اللہ کے حکم سے بنی، ہر چیز اس کے حکم سے تھی، مگر وہ تیری نہیں اس کے اندر، اس لیے کہ نام محمد نہیں ہے. تو ذرا یہ سوچو کہ اگر ہمارے گھروں میں دیوار کے اوپر نام محمد، اس میں محمد لکھ کے لگا دیا جائے تو پھر دلوں کی تختی کے اوپر لکھا جائے تو کیا کہنے، دماغ کے اندر لکھا جائے تو کیا کہنے. غالباً ایک بزرگ ہوئے ہیں ہمارے ادھر سرائکی کے، تو انہوں نے کہا تھا محمد محمد پہ کیندیاں گزر گئی، لباں دے بنیرے چمیندیاں گزر گئی. محمد محمد پکیندیاں گزر گئی، لباں دے بنیرے چمیندیاں گزر گئی. حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیندیاں گزر گئی. تو بات یہ ہے ساتھیوں کہ یہ ایک ملنے کا بہانہ تھا، بیٹھنے کا بہانہ تھا، اور اس کی تقریبات جو ہیں وہ تو کل سے شروع ہوں گی باذن اللہ تعالیٰ. علماء آئیں گے، بزرگ آئیں گے، آپ کو باتیں سنائیں گے. تو بہرکیف جو بات عرض کر رہا تھا درود شریف کی، کہ سب سے بڑا وظیفہ زندگی کا جو تجربہ ہے، وہ سب سے زندگی کا بڑا وظیفہ ہے تلاوت قرآن پاک، کیونکہ رب کا کلام ہے. مگر اس کے بعد سب سے زندگی کا بڑا وظیفہ جو ہے وہ درود پاک ہے. درود پاک ہے. آپ نے فضائل درود پاک کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ بابا جی صاحب تاجدار چورا شریف اپنے خدام کو ایک تسبیح سے لے کے 25 تسبیحاں جو تھیں وہ ہر نماز میں 5 تسبیحاں درود شریف کی پڑھواتے تھے. اور وہ درود شریف تھا صلی اللہ تعالی
علی نبی الامی و آلہ وبارک وسلم، اسے درود خضری کہتے ہیں۔ یہ درود شریف پڑھواتے تھے، اور 5 تسبیحہ تو ضروری تھی ہر نماز کے، اور پھر بڑھتے بڑھتے آپ فرماتے تھے کہ روز 5 سے چلا کے کم از کم 25,000 مرتبہ تک پڑھو۔ اور پھر ذرا یہ بھی دیکھو عاشق صادق کیا کہتے ہیں، حضرت جامی جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بہت بڑے سرخیل ہیں، آپ فرماتے ہیں 1000 بار بشویم دہان سے مشک و گلاب۔ ہر سال ایک جھگڑا ہوتا ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام، کیا حال ہے آپ کا، کتنی بری بات ہے یہ، کتنی غلط بات ہے، خراب بات ہے یہ کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ساتھ سگریٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس سے بری لعنت اور ہے ہی کوئی نہیں، جسے میرے مرشد نے تو حرام لکھا ہے، سرکار مجدد پاک نے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، کہ اگر میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ عطر گلاب سے دھوں، ان کے 1000 مرتبہ کلی کروں میں عطر گلاب سے، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ پھر اس کے بعد بھی اگر میں نام مصطفیٰ لوں تو شاید پھر بھی بے ادبی ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے مقام پائے، وہ لوگ تو نام محمد پہ انگوٹھے چومنے تو درکنار رہے، آنکھیں بند ہوتی تھیں، آنکھیں پر نم ہوتی تھیں، اور سر جھکے ہوئے ہوتے تھے، اور آقا کریم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا تھا۔ اس میں ایک بات یاد آ گئی، یہ میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ حضور کی بلال بابا جی کالی چادر والی سرکار جلوہ فرما تھے مٹھین شریف میں، تو بس ایک عجیب سی موج ہوتی تھی، ایک عجیب سا نظارہ ہوتا تھا، میں کچھ بتا نہیں سکتا، لفظوں میں میں وہ سما باندھ نہیں سکتا۔ وہ لوگ آئے، ان میں سے ایک بندہ تھا، تو اس نے کہا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو ہاں وظیفہ پڑھنے نہ بہت شوق ہے، جی ماں کو وظیفہ دسو، ساڑی چورا شریف کی لینگویج ہے، آگے اچھا بہت شوقی، ماں جناب کو وظیفہ دسو۔ آپ نے فرمایا اچھا کیڑا وظیفہ تو دسی ماں دس، آہدہ ماں کوئی وظیفہ دسو، پھر ماں حضور پاک دی زیارت ہو گیا، حضور پاک دی زیارت ہو گئی۔ حضور پاک زیارت کران لگن کوئی وظیفہ دے محتاج تھے نہیں، وہ بغیر وظیفے تو بھی زیارت کرا چھوڑ دیں۔ وہ لاہور اپنے سرگودا کڈانے والی پہاڑی اتنے حافظ منزل پڑھتے سن، 5 حافظ 6 بہ کے منزل یاد کرتے سن، تو انہوں نے کول کچھ بندے آتے سن ٹر جاتے سن، بندے آتے سن ٹر جاتے سن۔ ایک دن ایک بندے آئے تو انہوں نے کیا، ایک بندہ آیا تو انہوں نے کیا بھئی اتنے کوئی بندے نہیں سن آئے، ان کا آئے سن اسی تو نابینیا ایک جڑا جی تھوڑی جی لو ہے، انہیں آخی جی بندے آتے ہیں اتنے بہن چلے جاتے ہیں، سانوں بھی نہیں پتا۔ انہوں نے ایک ہی جڑا سی انہیں اس بندے نو پھڑ لیا، پھڑ کے آخر لگا دس بھئی وہ کون سن تے تو کون ہے، تو لیٹ آئے ہیں۔ انہیں بتیری جان چھڑائی، آخر تو انہوں نے کہا بھئی میرا نام جڑا حضور پاک نے رکھا ہے اوے ابو ہریرہ، تو آڈا قرآن سنن واسطے حضور سرور کائنات تے تشریف لے آتے سن۔ لاہور دے ایک وکیل ہے، لائز ہے، قانون دان ہے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے زیارت النبی بعد از وصال نبی، زیارت النبی بعد از وصال نبی، ساڑھے نال انہوں نے ایک عمرہ بھی کیتا ہے، بعد از وصال نبی ایک وکیل ہے، کتاب لکھی ہوئی لکھا انہوں نے کہ جس نے پوچھا کیا تھوڑے کول تو سرکار قرآن سنن واسطے مدینہ پاک تو چل کے کاریاں دا قرآن سنن واسطے آتے پے۔ ایک بندے دا ہور واقعہ لکھا ہے کہ رات کوئی تاجر حضرات کو محنت مزدوری والے ٹرے گجرات تو منڈی بہاؤالدین پہنچے، جانا سرگودے سے، بارش سی جہاں تھوڑا ساتھیوں پتہ ہے اونٹ جڑا ہے نا یہ ہڈی بڑی کچی ہوتی، اگر ڈگ پوے تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو بڑی مصیبت ہوتی بڑی۔ وہ اتنے سامان لدیا سی، اس بندے دا اونٹ ڈگا تے او دی لت ٹوٹ گئی۔ ہوں اونٹ دی لت ٹوٹ گئی، باقی دیر چلے گئے، اور بارش وسدی سی پئی، اونٹ بیچارا او دا ذریعہ معاش سی، روندا رہا بڑا، چیخدا رہا، چلاندا رہا، آوازاں دیندا رہا۔
جدوں اودی او تزرع تے زاری حد تو ودی تے وہ کی دیکھدا ہے کوئی دو ترے بندے آئے نے تے انہوں نے پوچھا بھی کی گل ہے. انہوں نے ایک بزرگ جڑے نے نورانی شکل والے انہوں نے پوچھا کی گل ہے کیا جی یہ صورتحال ہوئی ہے تے میرے نال تے چلے گئے نے. انہوں نے کہا اچھا اکھا بند کر. اکھا بند کیتیاں. جس لئے اکھا بند کیتیاں نا تے اونٹ اٹھ کے کھلو گیا تے اونٹ ٹر پیا. تے او نے جب ہمارے آپ پوچھے جی میں ٹرتے پیا تے اونٹ بھی ٹھیک ہو گیا تے تسی بھی دسو کون ہو. نال جڑا ساتھی سے انہیں آکھیا زبان نو بند رکھ لے لب کشائی نہ کری. اے 14 طبقہ دے والی نہیں جنہوں نے تو اس ویلے دا آواز دیندہ پیا حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف. یہ اس وقت دا آنکھ کھولی نے جسے لے لو ہوئی تے وہ بندہ سرگو دے سی. 2-3 دن بعد جو سے 2 ساتھی 2 دن بعد پہنچے. انہیں آکھو ایک گلتے ہیں تو اونٹ گھور لے گی. کہا بھی اونٹ بھی ہوئی ہے سارا کچھ معاملہ ہو گیا. مصیبت پوے جد پڑھو تا ضرور ہے یہ ایک دوا لکھاں بیماریاں. آج اسی سن کے ٹال پٹال کر چھوڑنے ہیں ادھر کرنے ہیں ادھر کرنے ہیں ادھر کرنے ہیں. نہیں جس وقت موقع ملے آقا کریم دوتے جھوم جھوم کے درود پڑھو. میں جمعے دوتے کل ایک دس رہا سا کہ میں بہت سارے مختلف ادیان جڑے نے میں انہوں نے گیا انہوں نے ویکھا تکیا پرکھیا ہے. غیر مسلم حضرات جڑے نے انہوں نے میں دیکھا کہ چند ایک کلمات انہوں نے بھی ایسے نے جڑے وہ بغیر خوف تو بغیر ڈر تو وہ پکار دے نے. مگر سانو یہ سمجھ نہیں آئی کہ سچے دین دے پیروکار سچے تے سچے نبی دے پیروکار اس نبی دے پیروکار جڑا رحمت للعالمین ہے جو آج میرے عیب نہیں کھلنے دیتے وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو. وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو جو آپ میرے عیب نہیں کھلنے دیتے. وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو. میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میری سرکار نے رسوا نہ کیا. اس دامن رحمت کے نیچے جہاں پہ گناہ گاروں کو پناہ ملتی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں ہے جہاں پناہ ملے. مرشد افکار تو کہتے ہیں فرماتے ہیں نا جہاں میں کہیں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اتنی ماں کی گود میں بھی شاید سکون نہ ملے. 70 ماؤں کا پیار ایک طرف ایک میرے مصطفیٰ کریم کہ ایک لمحے کی جو نگاہ ہے ایک لمحے کا جو دیکھنا ہے وہ ایک طرف. روتے چیختے چلاتے جانور گئے کتنے یہ کون سے گنوں وہ چیر کے کھان کو درندے گئے سرکار کی بارگاہ میں جھک گئے. ایک روایت بس آگے بات میں کر کے ختم کرتا ہوں. سرکار آقا کریم کے جو رضائی بھائی تھے مائی حلیمہ صاحب کے پاس تو وہ بکریاں چراتے تھے. ایک دن ایک بکری گم گئی. بڑی مضبوط روایت پکی بکری گم گئی. مولانا صاحب تصدیق کریں گے اس کی. بکری گم گئی. انہوں نے کہا بھائی بکری تو کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا کوئی جنگل کا شیر اٹھا کے لے گیا چلو تلاش کرتے ہیں. حضور سرور کائنات بھی ساتھ چل پڑے. تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ جتنے بھی جنگل کے درندے تھے وہ ایک حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بکری ان کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے. بکری ان کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار سامنے ہوئے تو وہ جتنے درندے تھے انہوں نے سلام کیا. سرکار کے چہرے کی زیارت کی تو جنگل کا رستہ لیا اور پوچھا بھائی آپ نے ایسے کیوں کیا. تو انہوں نے عرض کی حبیبی یا رسول اللہ ہم سب آپ کی بیکوہ زیارت نہیں کر سکتے تھے. ہم نے یہ ایک بہانہ بنایا. ہم کون ہوتے ہیں آپ کی بکری کھانے والے. ایک بہانہ بنایا بھائی اس بہانے سے سرکار آئیں گے اور ہم سب جتنے بھی ہیں سرکار کی زیارت کر لیں گے. ہما آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ سرکار آئیں گے تو سارے سرکار کی زیارت کر لیں گے. تو جنگل کے جو درندے تھے وہ بھی جو تھے وہ بھی سرکار کی زیارت کرتے تھے دیکھتے تھے اور وہاں پناہ ملتی تھی. بڑے بڑے زخمی جانور
بڑے بڑے کتنے میں گنوں، بہت سارا لمبا ایک لسٹ درکار ہے کہ جن کو سرکار کے دامن میں پناہ ملی. وہ اونٹ جو گھر سے بھاگ آیا تھا تو دوڑتا سرکار کے قدموں پہ گرا. تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید یہ باولا ہے کوئی یا کیا ہے، لٹکانے لگا. سرکار نے ٹھہرو مجھے ذرا اس کی بات سنتے ہیں. وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے. اب وہ جانور ہے تو وہ سرکار کے ساتھ بات کر رہا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے آج کے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں کہ جی یہ جی وہ جی فلان جی وہ بھائی جانوروں کی زبان حضور سمجھتے ہیں. جو دوسرے بیٹھے ہوئے تھے شاید انہوں نے بھی سمجھی ہو، میرا تو خیال ہے سمجھی ہوگی انہوں نے بھی. وہ اس لیے کہ مولا تیرے جو فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنے والے بھی روشن ضمیر ہوتے ہیں. فقیروں کی محفل میں بیٹھنے والے روشن ضمیر ہوتے ہیں. تو سرکار دو عالم کی محفل میں بیٹھنے والوں تک کیا کہنا جی، وہ تو ہم وہاں تک تو ہماری رسائی نہیں. مگر ادب کے تقاضے کے تحت بولا کوئی نہیں. پیچھے ہٹانے کی کوشش کی. سرکار نے فرمایا ٹھہرو مجھے اس کی پوری بات سن لینا. اب وہ کوئی گڑ گڑ کر رہا ہے، سرکار اس کی بات سن رہے ہیں. کیوں جی مولا ایسے ہی ہے، صحیح حدیث ہے، بات سن رہے ہیں. آپ نے کہا اس کے مالک کو بلاؤ. وہ آیا تو سرکار نے اسے کوئی پنشمنٹ کی، سرزنش کی کہ تو یہ کرا ہے، یہ تیری شکایت لگا رہا ہے. اونٹ کو بھی اور کوئی نہیں ملا کہ میں کسی اور کے پاس شکایت کرنے کے لیے جاؤں. تو جب کوئی نہیں ملا تو وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچا. اس نے بھی شکایت جو تھی وہ سرکار کی بارگاہ میں کی. اور وہ جنگل کی جانور میں پڑھ رہا تھا تو یہ بھی واقعہ ہے، مولانا صاحب تصدیق فرمائیں گے کہ ایک یہودی شکاری تھا. اس نے ایک پھانسی پھائی کڑکی لگائی ہرنیوں کو پکڑنے کے لیے. اس میں ایک ہرنی پھنس گئی. کیوں جی مولانا ایسے ہی ہے. وہ پھنس گئی. آقا کریم کا گزر ہوا تو وہ رونے لگی. اب دیکھو وہ فریادی ہوئی سرکار کے ساتھ، اور نہیں کسی کو فریاد کی، سرکار کی بارگاہ میں فریاد کی. جانوروں کا اگر عقیدہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں فریاد کریں تو رہائی ملتی ہے، تو کیا امتی جو ہے وہ اس جانور سے بھی بدتر ہے؟ اس سے بھی کیا گزرا ہوا یار، وہ تو ایک جنگل کی جانور ہے. اس کا عقیدہ دیکھیں. سرکار نے پوچھا کیا بات ہے؟ اب اور تو نہ کسی کو سمجھ آئی. اونٹ کی زبان بھی سمجھی، ہرنی کی زبان بھی سمجھی. اب اس کی جنس اور اس کی جنس اور ہے، زبان سمجھی. تو سرکار نے فرمایا بھائی اس کو آزاد کرو. سرکار نے اس کو آزاد کر دیا. صحابہ نے مجھے کہا کہ یہ کرنی جو ہے مجھے کہہ رہی ہے کہ میں نے بچوں کو دودھ پلانا ہے تو تھوڑی سی مجھے رہائی مل جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس آ جاؤں. کہا بچا. اتنے میں وہ شکاری آ گیا اور بڑا غصے سے لال پیلا. وہ ادھر ہرنی پھنسی ہوئی تھی اور وہ کدھر گئی. سرکار نے فرمایا میں نے اسے آزاد کر دیا ہے. میں کیوں آزاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے بچے تھے. وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے بچے تھے. اب یہ بھی سنا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے ہیں. تھوڑی بات تو نہیں ہے نا کہ وہ حضور آئے، اس نے فریاد کی یا رسول اللہ میرے بچے ہیں قریب. میں نے ان کو جن کی پوری ایک داستان سنائی. کچھ ٹائم تو لگا ہوگا نا، 1 منٹ کی تو بات ہے، کچھ ٹائم تو لگا ہوگا. تو سرکار فرماتے ہیں میں نے اسے آزاد کر دیا. اس نے کہا مجھے تو یہ بتا کہ جنگل کی ہرنی ہاتھ نہیں رکھنے دیتی کسی کو، آگ کی طرح جاتی ہے وہ، تو وہ واپس کیسے آئے گی؟ عجیب سلسلہ ہے. تو نے میری ہرنی آزاد کر دی. سرکار نے فرمایا قیدی 2 قسم کے ہوتے ہیں. جو تمہارا قیدی ہے نا وہ واپس نہیں آئے گا. جو میرا قیدی ہے وہ واپس آئے گا. جو میرا قیدی ہے وہ کہیں نہیں جا سکتا، وہ واپس آئے گا. تیرا قیدی پھانسی کا قیدی ہے، رسی کا قیدی ہے. میرا قیدی جو ہے وہ زلف کا قیدی ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ واپس آئے گا. دیکھا تو وہ ہرنی بما بچوں کے حاضر ہوئی اور سرکار کے قدموں پہ بچے بھی لیٹنے لگے اور وہ ہرنی بھی لیٹنے لگے. آپ نے پوچھا بھی کیا ہے؟ اب وہ ہرنی جو ہے وہ اس نے کہا کہ بی بی یا رسول اللہ میں نے ان کو کہا کہ جلدی جلدی دودھ پی لو. ان کا کیوں آج کیا جلدی ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں حضور کو ضامن بنا کے آئی ہوں، اپنا گواہ بنا کے آئی ہوں، ان کو ضامن بنا کے آئی ہوں. تو میرے بچوں نے کہا کہ پھر ہم نے دودھ نہیں پینا تا وقتے کہ ہم حضور کی زیارت نہ کریں. تو یہ میرے بچے بھی حاضر ہوئے. اب یا رسول اللہ میرے بچے بھی حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہوں، اب جیسے آپ کی مرضی کیا لے جائے. اب وہ دیکھتا رہا، بڑا حیرت زدہ ہوا کہ یہ عرب کا ایک بادشاہ شہزادہ، تو ہرنیاں بھی اس کی بات مانتی ہیں. اس نے کہا کون ہے؟ تو سرکار نے جب فرمایا کیا نام محمد رسول اللہ. تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے.
ہرنیوں کو دیکھا تو کہا کہ اب وہ جو اصل بات ہے عشق اور محبت والی وہ مجھے بھی سکھا دو، وہ مجھے بھی پڑھا دو، اب میں اس ہرنی سے بدتر نہیں ہوں، میں آپ کا دامن پکڑنا چاہتا ہوں۔ غرضے کہ ان جانوروں کو بھی سرکار کے دامن میں پناہ ملی اور انہوں نے بھی سرکار کو ضامن بنایا اور ان کی بارگاہ میں پہنچے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ایک نہیں ہے، یہ تو میں نے مشتہد خبر دو آپ کو سنائے، بہت سارے واقعات ہیں کہ جنہوں نے سرکار کو گواہ بنایا اور سرکار نے ان کی ضمانت دی۔ بہت سارے ایسے ہیں، مثلا سید عائشہ صدیقہ، بس آخری بات ہے، لنگر تیار ہے، آخری بات ہے، توجہ کی بات ہے۔ سید عائشہ صدیقہ محبوب کائنات، آپ ان کے حجرے میں جلوہ فرمائے ہیں تو باہر نہ ہائے ہائے کی آواز آئی۔ دیکھو حضور کا بنایا ہوا قانون آج بھی جاری ہے، آج بھی حضور کا بنایا ہوا قانون آج بھی رائج ہے، اس ملک میں بھی رائج ہے۔ سرکار نے سنا تو باہر کو بندے جو ہیں وہ ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ اب یہ جو اونٹ کی رسی ہوتی ہے نا، اونٹ کے بالوں کی، اس کے اوپر جب پانی پڑتا ہے تو یہ اور ٹائٹ ہوتی ہے، سخت ٹائٹ ہو جاتی ہے جی، سب کو پتہ ہی ہے، ذمہ دار لوگ ہیں جن کو پتہ ہوگا ان کو، یہ بکری کے بال ہو گئے، بھیڑ کے بال ہو گئے، اونٹ کے بال ہو گئے، جب اس کے اوپر پانی پڑتا ہے تو یہ ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اب وہ قیدی آئے تھے تو ان کو اونٹ کی رسیوں سے باندھا گیا، دونوں ہاتھ باندھے ہوئے۔ رات کو بارش کے چھینٹے پڑے تو وہ رسیاں ٹائٹ ہو گئیں اور ان کو تھوڑی سی تکلیف شروع ہو گئی، وہ تکلیف بڑھتی گئی۔ اب وہ رسیاں ٹائٹ ہو گئیں، ان کا ہاتھوں کا خون رک گیا تو وہ ہائے ہائے کرنے لگے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور کبھی ایک کروٹ بدلتے تھے، کبھی دوسری کروٹ بدلتے تھے، آخر میں سرکار اٹھ کے باہر چلے گئے۔ واپس آئے کافی دیر کے بعد تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر کیوں گئے تھے، کیا خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا کہ باہر حضرت سیف خالد سیف اللہ کو قیدی لائے ہیں، ان کو جو رسیاں بندھی ہوئی تھیں وہ ٹائٹ ہو چکی تھیں اور ان سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی تو میں ان کی رسیاں ڈھیلی کر کے آیا ہوں۔ اس دن سے قانون بنا ہے کہ اللہ برے وقت سے بچائے کہ ہاتھ میں چور ڈاکو کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالنے والی جو ہے نا وہ لوہے کا تالا، وہ اتنا ہو کہ اس میں ہاتھ گردش کرتا رہے، سکرو ہاتھ اس میں ہاتھ نکلے بھی نہیں اور اس میں ہاتھ گردش کرتا رہے۔ اب صبح جب حضرت خالد تشریف لائے تو دیکھا ان کی رسیاں ڈھیلی ہوئی ہیں، بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا؟ تو سرکار نے فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ تو قیدی تھے، بھاگ جاتے۔ آپ نے فرمایا کیوں بھاگ جاتے، کیوں بھاگ جاتے؟ قیدی بھاگ سکتے ہیں مگر جو میری زلف کا قیدی ہے وہ نہیں بھاگ سکتا۔ وہ ان کافروں پہ بھی سرکار کو رحم آیا اور انہوں نے بھی بارگاہ میں فریاد پیش کی، حجرہ رسول کے سامنے تھے، تو وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے۔ تو ہم تو سرکار کے غلام ہیں اور پھر یہ ہے کہ جدی پشتی غلام ہیں، آبائی طور پہ سرکار کے غلام ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، جیسے بھی ہیں، وہ چور صحیح بد صحیح، آگے کیا ہے جی سنیں، چور صحیح بد صحیح، مجرموں ناکارہ صحیح، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، چور صحیح بد صحیح، مجرموں ناکارہ صحیح، جیسا بھی ہوں تو کریمہ تیرا، جیسا بھی ہوں تو کریمہ تیرا، چور ہوں، ٹھگ ہوں، ڈاکو ہوں، مجرم ہوں، جرم کیا ہے۔ ملزم میں اور مجرم میں بڑا فرق ہوتا ہے، سمجھ گیا نا؟ مجرم وہ ہوتا ہے جس نے جرم کیا ہو، ملزم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر الزام ثابت ہو جائے، کیوں جی یہی ہے نا؟ سرکار نے فرمایا چور صحیح بد صحیح، مجرموں ناکارہ صحیح، کمال کیا اعلیٰ حضرت نے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ ہزار ہزار رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا، چور صحیح بد صحیح، مجرموں ناکارہ صحیح، جیسا بھی ہوں تو کریمہ تیرا، میں جیسا بھی ہوں ابھی بھی یا رسول اللہ میں آپ کا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ خوبصورت ماشاءاللہ
آپ لوگ تشریف لائے ہیں، مل کے بیٹھے ہیں، اچھی اچھی باتیں ہو گئیں، ایک دوسرے کو آپ ملیں گے، دیکھیں گے۔ تو میرے ذہن میں بھی ایک شوق تھا کہ دربار شریف کی رسم بھی پوری ہو جائے گی، چاند ساتھی یہاں رہیں گے، چونکہ وقت کی قلت بھی ہوتی ہے، ٹائم ہوتا نہیں ہے، مگر میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ عرس شریف کی ایک رات جو ہے وہ وقف کیا کرو اور ساتھی ادھر آ کے رہا کرو۔ وہ اسکاٹ لینڈ سے آپ کو یہ لنگر پکا کے کھلانے والا بچہ جو ہے، یہ مجھے دیکھو کتنا اچھا حلوہ پکا ہوا ہے، یہ پکا ہوا ہے، تو اس نے کہا جی میں تازہ تازہ بناتا جاؤں گا، وہ کھاتے جائیں گے۔ تو ایک رات جو ہے وہ نکالا کرو۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگیں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات اغثنی اغثنی یا الہی انک علی کل شیء قدیر بحرمت سید الابرار مولا قدوس۔ صدقہ میرے بابا جی کا سب ساتھیوں کی حاضری قبول فرما، چل کے آنا قبول فرما۔ ادھر نیچے حال میں میری کرم فرما بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، دور دور سے ہیں، بالخصوص یہ میرا ایک ساتھی بڑے دور سے آیا ہے، تو ساتھ بہن آجن بھی ہیں، کافی سفر 400 میل 300 میل کا سفر بنتا ہے، سارے چل کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضریاں قبول فرمائے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، قدم قدم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہزار ہزار رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے اللہ جمی آفات و بلیات سے سب کو محفوظ فرما، سب کے اچھے ارادے پائے تکمیل پر پہنچا۔ میرے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اس آستانے کا شرم بھرم، ہم غریبوں مسکینوں کا شرم اور بھرم تیرے کرم کا محتاج ہے۔ میرے اللہ تو کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، التجائیں قبول فرما، دعائیں قبول فرما۔ میرے اللہ ہماری درخواستیں قبول فرما، آقا کریم کے توسل سے ہماری دعائیں قبول فرما، التجائیں قبول فرما، صدائیں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروگرام یہ ہے کہ یہ جو دور دور سے ساتھی ہیں یہ رات قیام کریں گے، تو راجڈل کے یا دور کیونکہ اور ساتھی بھی اگر ادھر رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، رات آپ کی انشاءاللہ اچھی گزرے گی، چائے وائے کا پروگرام ہوگا، کھانے پینے کا پروگرام ہوگا، بڑا اچھا مزہ آئے گا سب کو رہنے کا۔ تو صبح انشاءاللہ ہر قسم کا آپ کو ناشتہ ملے گا، ہر کا کیا کہتے ہیں کہ ہر کیٹیگری کا ناشتہ آپ کو ملے گا۔ تو کل 11 بجے تک سارے دوست تازہ دم ہو کے جن کے پاس تاج مجددی ہے وہ تاج مجددی سر پہ رکھ کے، مجددی ٹوپی، نشان مجددی، تاج مجددی سر پہ رکھ کے آئیں۔ جن کے پاس نہیں ہے ان کو تاج مجددی ملے گا، مگر یہ بات یاد رکھ لیں کہ تاج مجددی جو ہے وہ میں تو پیش کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھائی ہے، بھائی ہیں آپ کے، بھائی ہے آپ کا عثمان شاہ، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے وہ، گھبرایا ہوا ہے وہ، اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ اس نے کچھ سینکڑے گز کپڑا لا کے نظر رکھا ہوا ہے، اور 2 ٹیلر جو ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ ٹوپیاں بناتے جائیں، تقسیم کرتے جاؤ، اللہ اللہ صلاح۔ اور وہ بابا جی اینڈ کمپنی والے دیوانہ ہے ہمارا ساتھی شکیل احمد، وہ کہتا ہے جی میری خواہش ہے کہ عرس شریف کے اوپر جہاں تک نظر جائے وہاں پہ تاج مجددی ہی مجھے نظر آئے بس۔ تو وہ صبح انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، 10-11 بجے تیاری کر کے سارے ساتھی آ جانا۔ 12 بجے ہم محفل کا آغاز کریں گے، 12-12:15 بجے قرآن خوانی ہوگی، 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ ختم خواجگان پڑھا جائے گا، ختم خواجگان کے بعد نماز کے بعد جو ہے وہ سلسلہ تقاریر، علماء، مشائخ، نعت خوان حضرات، ہم خرمہ ہم ثواب، یہ بچوں نے کچھ تیاری کی ہوئی ہے آپ کی تواضع کے لیے، کل آپ دیکھ کے خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب روٹی میرا خیال ہے تیار ہے، تو ساتھی نیچے والے حال میں تشریف لے جائیں اور کھانا کھا لیں۔